ابوالکلام آزاد ایک مختلف النوع شخصیت کے مالک تھے۔ وہ عالم دین بھی تھے اور مدبر بھی، مفسر قرآن بھی تھے اور مفکر بھی، بے باک صحافی بھی تھے اور صاحب طرز ادیب بھی، صف اول کے سیاستداں بھی تھے اور بے مثال مقرر بھی۔ اردو صحافت میں طرح نو کی بنا ڈالی، پہلی بار مصور اخبار نکالا اور صحافت کو ہمدوش ادب کر دیا۔ سیاسی میدان میں جن باتوں کو انہوں نے اپنا ایمان و یقین بنا لیا تھا، ان میں ہندو مسلم اتحاد، مشترکہ تہذیب اور متحدہ قومیت کے بنیادی اصول شامل تھے۔ آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ایک بنیادی حقیقت آپ کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں، جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ گرتے وہی ہیں کہ جو دوڑیں گے۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کی تحریک آزادی کا ایک زرعی باب، ایک عبقری شخصیت، عجیب و غریب، ایک دیوزاد انسان اور رہنما، قائد، مدبر، انشا پرداز، ادیب، خطیب۔ مولانا کچھ ایسی خوبیوں کا مجموعہ تھے کہ جس میدان میں بھی زندگی کے انہوں نے قدم رکھا، خواہ وہ سیاست ہو یا مذہب یا ادب یا صحافت، اپنے عزم و ارادے سے اور اپنی بصیرت سے، اپنی ذہانت سے اور اپنے جوش عمل سے انہوں نے اپنی افضلیت کو تسلیم کرا لیا۔ وہ امام الہند کہلاتے ہیں، اور امام الہند اسی لیے کہے جاتے ہیں کہ وہ نہ صرف جدید ہندوستان بلکہ ہندوستان کی تاریخ میں جو نابغہ عصر ہیں، غیر معمولی فراست، فہم اور علم و فضل والی شخصیات ہیں، ان میں ان کی حیثیت بہت نمایاں ہے۔ مولانا کے آبا و اجداد کا شمار اس عہد کے علماء اور اصحاب طریقت میں ہوتا تھا۔ مولانا آزاد کے والد مولانا خیر الدین تقریباً 25 سال کی عمر میں ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا خیر الدین عالم دین اور صاحب تصنیف تھے۔ ان کی شادی مدینہ منورہ کے مشہور عالم شیخ ظاہر وطری کی صاحبزادی سے ہوئی۔ عالم کی حیثیت سے شیخ ظاہر وطری کی عرب دنیا میں بہت شہرت تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد سن 1888 میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کی ابتدا مکہ معظمہ میں روایتی طور پر قرآن شریف سے ہوئی۔ ابتدا میں ان کے والد سبھی بچوں کو عربی و فارسی خود پڑھاتے تھے، مگر ان کی مصروفیت اور علالت کی وجہ سے ہندوستان آنے سے پہلے ہی کچھ باہر کے اساتذہ سے بھی دونوں بھائیوں نے عربی، فقہ، منطق اور دوسرے علوم کی تعلیم حاصل کی۔ سن 1898 میں مولانا ابوالکلام آزاد کے والد مولانا خیر الدین بغرض علاج ماں اہل و عیال کلکتہ آ گئے اور پھر واپس نہیں گئے۔ یہاں کے علاج سے پوری طرح ٹھیک ہو گئے۔ مولانا آزاد کے والد نے کلکتہ میں مسجد ناخدا اور مسجد ٹیپو سلطان تعمیر کروائی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی خیر و برکت کے کام کیے۔ وہ پیر کی حیثیت سے ہندوستان اور بیرون ہندوستان کافی مشہور تھے۔ ان کے مریدوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ 15 اگست سن 1908 کو کلکتہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔
مولانا کے والد نے عربی، فارسی اور مذہبی تعلیم پر اتنا زور دیا کہ مولانا کی اردو کی تعلیم کسی حد تک نظر انداز ہو گئی۔ اردو کا شوق مولانا آزاد کو خود بخود پیدا ہوا، گو کہ مکہ میں اس کی ابتدا ہو گئی تھی، مگر کلکتہ آنے کے بعد اپنی بڑی بہن آبرو بیگم سے اور پھر حافظ بخاری سے انہوں نے اردو پڑھی۔ میری جو تعلیم ہوئی تو وہ تو پرانے ڈھنگ پر ہوئی، جس طرح پرانے ڈھنگ پر تعلیم ہمارے دیش میں ہوا کرتی تھی انگریزی زمانے سے پہلے، اس ڈھنگ پر تعلیم ہوئی تھی۔ گھر پر پڑھانے والوں کو انہوں نے رکھا تھا اور میں پڑھتا تھا۔ تو میں اسکول کی تعلیم سے تو میں واقف نہیں ہوں۔ میں نے اسکول یا کالج جس طرح آج کل کے ہوا کرتے ہیں اس طرح کی میں نے تعلیم پائی نہیں۔ مولانا آزاد کے والد اپنے عقائد میں اس قدر سخت تھے کہ اس سے ہلکا سا انحراف بھی کفر کے مترادف سمجھتے تھے۔ ان کی تعلیم گھر کے اندر انہی عقائد کی روشنی میں ہوتی رہی۔ گھر کا ماحول تقلید اور قدامت پرستی سے بھرا ہوا تھا۔ مولانا نے اپنی تحریروں میں کئی جگہ خود اعتراف کیا ہے کہ گویا وہ 100 سال پہلے کے ہندوستان میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ انگریزی انہوں نے اپنے طور پر سیکھی اور اس میں اچھی استعداد پیدا کر لی تھی۔ جدید تعلیم یا انگریزی تعلیم کی طرف مولانا کی توجہ 16-17 سال کی عمر میں سر سید کے مضامین پڑھ کر ہوئی۔ چنانچہ وہ خود لکھتے ہیں، اس کے کچھ ہی دنوں بعد سر سید کے مضامین پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ جدید تعلیم کے بارے میں ان کے خیالات کا میرے اوپر بہت اثر ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ جب تک کوئی شخص جدید سائنس، فلسفہ اور ادب کا اچھا مطالعہ نہ کرے وہ صحیح معنوں میں تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ میں نے طے کیا کہ میرے لیے انگریزی پڑھنا ضروری ہے۔ 13-14 سال کی عمر میں وہ گھر سے باہر آتے تھے، اب نوکر کے ساتھ نوکر ٹہلانے جب باغ میں آتا تھا اور وہاں وہ کتاب لے کے آتے تھے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اور وہ گھنٹوں وہ کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد تو بہت پڑھا، انہوں نے بہت پڑھا، تو ان کی شخصیت انہوں نے خود اپنی شخصیت خود ہی بنائی ہے۔ ہاں جب وہ ذرا ہوش سنبھالا اور اخبار پڑھنے لگے اور دنیا کی خبریں ان کے پاس آنے لگی تو وہ سر سید سے بہت متاثر ہوئے۔ ساری تعلیم ان کے گھر کے اندر ہوئی، لیکن وہاں انہوں نے اپنی مادری زبان کے ساتھ اردو زبان جب سیکھنا شروع کی تو وہ اس قدر اس میں آگے بڑھ گئے کہ ہم جو اہل زبان اپنے کو سمجھتے تھے، اہل لکھنؤ اور اہل دہلی، ہم کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ انگریزی بھی جانتے تھے، اردو بھی جانتے تھے، فارسی بھی جانتے تھے اور عربی بھی جانتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنے اور جب تک وہ زندہ رہے تا حیات وہ ملک کے وزیر تعلیم رہے۔ میں نے مولانا کی تحریریں دیکھی ہیں۔ مولانا کسی کو انگریزی میں خط بھیجتے ہیں تو الفاظ انگریزی کے ہوتے ہیں لیکن رسم خود اردو استعمال کرتے ہیں، اور یہ لکھتے ہیں کہ اپنے اجمل خان صاحب اپنے سیکرٹری کو کہ ان کو یہ جواب دے دیجئے، اور نیچے اس کے انگریزی خط شروع ہوتا ہے لیکن رسم خط اردو ہے۔ سن 1907 میں مولانا ابوالکلام آزاد کی شادی ان کے والد کے ایک مرید آفتاب الدین کی صاحبزادی زلیخا بیگم سے کلکتہ میں ہوئی۔ شادی کے وقت مولانا کی عمر 19 برس تھی۔ مولانا کے یہاں صرف ایک لڑکا پیدا ہوا جو 4 سال کی عمر میں داغ مفارقت دے گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد بہت وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ عبد الماجد دریابادی نے سن 1909 میں ابوالکلام کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے۔ پلیٹ فارم پر دیکھا کہ 2nd کلاس ویٹنگ روم سے ایک نوجوان سگریٹ پیتے برآمد ہوئے۔ گورے چٹے، خوش رو، جامہ زیب، کشیدہ قامت، چھریرے بدن کے، سیاہ شیروانی اور سیاہ ایرانی ٹوپی میں ملبوس جوان رانا ایسے کہ نظر ان پر خواہ پڑے۔ پوچھ گچھ شروع ہوئی، کسی نے کہا ایرانی پرنس معلوم ہوتا ہے، آخر کو کھلا کہ یہی ابوالکلام آزاد ہیں۔ مولانا کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی اور گھر میں عزیزوں، بزرگوں اور معتقد مریدوں کے علاوہ کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا کہ مولانا کا باہر کے ماحول سے کوئی تعلق پیدا ہو سکے۔
تو باलीगंज सर्कुलर रोड का जो मकान था, जो आखिरी गोया उनका मकान था किराए का जिसमें वो रहे हैं, बालीगंज सर्कुलर रोड में 19 नंबर, वो एक तारीखी मकान है। तो मैं जब उनसे मिलने के लिए गया तो मेरा छोटा भाई, उसका नाम मोहम्मद ताहिर है, वो भी साथ में था। तो मौलाना ने हम दोनों भाइयों को 10-10 रुपए का नोट एक दिया था। तो मुझको तो घर में नहीं ले गए अंदर, क्योंकि वहाँ पर्दा उनके घर में बहुत था। तो अब हम ज़रा मतलब जवान हो गए थे, दाढ़ी मूछें निकल आई थी, तो छोटा भाई को ले गए अंदर, उसे मिठाई विठाई खिलाई, हमको बाहर ही रखा अपने पास। चुनाचे घर के रिवायती माहौल की घुटन और मुख्तलिफ उलूम और ख़ासतौर से फ़लसफ़े की तालीम ने उनके मौरूसी अक़ाइद को मुतज़लज़ल कर दिया। मौलाना की ज़हानत ने अपने लिए नई राहें तलाश की। वो क़दामत परस्ती से निकलकर आज़ादी फ़िक्र की तरफ आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ला अक़ीदा हो गए। अलबत्ता उन्होंने जो अक़ीदा खोया था वो तक़लीदी था, मगर जो अक़ीदा पाया वो तहक़ीक़ी था। मौलाना को चाय का बहुत शौक़ था। गुबार खातिर में इसका तफसीली जिक्र किया है। गुबार खातिर के इन शाइयों की अगर कोई हीरोइन है तो वो चाय नोशी का शौक़ है। जिस तरह से वो मज़े ले लेकर चाय के लुत्फ़ को बयान करते हैं या दूसरे मामलात को भी। जब कश्मीर आते थे तो जो समोवार में कहवा बनता है ना हमारा, वो कहवा पसंद करते थे। वो कहते थे मुझे कि दिल्ली में चाय नहीं मिलती है ढंग की, चाय यहीं आके मिलती है अच्छी, तो मुझे वो समोवार की चाय बनवा के दिया करो। मैंने जो ख़ुद पढ़ी है वो किताब गुबार खातिर पढ़ी है, और मौलाना ने वहाँ पे, ये बहुत लाइट सी किताब थी, लेकिन मैं उनके बलागत का, सहाफ़त का, ये सब चीज़ें उसमें ज़ाहिर हैं। और बहुत ऐसे लगता है करीब से, जैसे अगर आप पढ़ो कि उनको कितनी, एक चाय फ़र्ज़ की लीजिए तो चाय की भी कितनी उनको नॉलेज थी, किस किस्म की चाय होती है, कैसे बनती है, सब कुछ। मौलाना की अदबी ज़िंदगी की इब्तिदा शायरी से हुई। उन्होंने 10-11 साल की उम्र से शेर कहना शुरू कर दिया था। उन्होंने खुद एक जगह लिखा है कि अब्दुल वाहिद सहसरामी उनके घर आते जाते थे, जो उन्हें अक्सर शेर सुनाते। उन्हीं की सोबत में मौलाना को शेरगोई से रग़बत हुई। अब्दुल वाहिद ही की तजवीज़ पर मौलाना ने आज़ाद तखल्लुस इख्तियार किया। किसी ज़माने में वो गुलदस्तों वगैरह में तरही कलाम लिखा करते थे, तभी उन्होंने अपना तखल्लुस आज़ाद इंतखाब किया होगा ताकि गुलदस्तों के शुरू के हिस्से में जगह पा सके। आप उनके अशार के इंतखाब पर नज़र डालें तो मौलाना को वही अशार पसंद हैं जो इनकलाब और एहतजाज में बहुत आगे हैं जी। और उसकी वजह यह है कि वो दौर था इनकलाब पसंदी का, हिंदुस्तानियों को जोश व खरोश देना था। मौलाना का शेरी ज़ौक़ बहुत साफ सुथरा था, जिसे मतानत और तवाज़ुन ने एतबार अता किया। आज़ाद बेखुदी के नशीबो फराज देख, पूछी ज़मीन की तो कही आसमान की। उसने तलवारें लगाईं ऐसे कुछ अंदाज से, दिल का हर अरमा फिदाए दस्ते कातिल हो गया। ये भी कैदी हो गया आखिर कमंदे जुल्फ का, ले असीरों में तेरे आजाद शामिल हो गया। लेकिन ये उर्दू शायरी की बदकिस्मती है कि वो बुत शेर से सिलसिला राज़ो न्याज ज्यादा अरसे कायम न रख सके और एक फितरी शायर सियासत की भेंट चढ़ गया। नस्र में मौलाना ने आरास्ता व पैरास्ता उसलूब के जरिए इनफरादियत कायम की। इसके जरिए वो अवाम को नहीं बल्कि दानिश्वरों को मरूब करना चाहते थे। गो के मौलाना की सारी नस्र आरास्ता व पैरास्ता उसलूब में नहीं है, फिर भी इसका ज्यादा हिस्सा ऐसा ही है। तहरीर तो कुछ भी हो सकती है, मौजू कुछ भी हो सकता है। मौजू तो जोग्राफिया का, तारीख़ में, साइंस का भी हो सकता है, लेकिन उसमें उसलूब जो है वो अदब के ज़ैल में उसे शामिल करती है
اور اگر اس میں اسلوب نہیں ہے تو ادب کے ذیل میں شامل نہیں ہوا، خواہ کتنا ہی ادبی موضوع ہو۔ ہمارے ہاں آپ کی نظر میں ہے کہ بہت سی کتابیں، بہت سے موضوعات ہیں، بہت سی تحریریں ہیں جو خالصتاً ادبی موضوعات ہیں، لیکن ان میں اسلوب کی کمی نے اسے ادبی ہونے سے قاصر رکھا۔ حضرت معانی کا مشہور شعر ہے، جب سے دیکھی ابو الکلام کی نثر، نظم حسرت میں بھی مزہ نہ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نثر جب سے الہلال نکلنا شروع ہوا، اس کی ایسی دھوم مچی کہ شبلی نے خود ان سے ملاقات کا ارادہ کیا، اور ہر شخص ان کی نثر کی، ان کے خطبات کی، ان کی تقریروں کی، ان کی ادبیت کی داد دینے لگا۔ مولانا کی نثروں میں جو جلال ہے، جو خطابت ہے، اس میں جو ڈرامائیت ہے، مولانا کی نثر میں جو اجتماعی زندگی میں ہلچل پیدا کر دینے کی طاقت ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اردو نثر پر ظاہر ہے کہ شاعری کا اثر بہت رہا ہے۔ شاعرانہ مولانا کی نثر میں شعر کا استعمال تو بہت ہوا ہے، شاعری کا استعمال بہت ہوا ہے، لیکن اشعار کے استعمال کے باوجود وہ نثر صرف شاعرانہ نہیں ہے، وہ نثر اس میں صلابت بہت ہے، مضبوطی بہت ہے، استحکام بہت ہے۔ جب انہوں نے قوم کو مخاطب کیا الہلال والبلاغ میں تو وہ اسلوب دوسرا تھا، لیکن جب انہوں نے تذکرہ لکھا تو فارسی اور عربی زدہ تراکیب کا استعمال بہت زیادہ ہوا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے ترجمان القرآن لکھا تو اتنا سادہ اور سلیس لکھا کہ ہر آدمی کی سمجھ میں وہ آسانی کے ساتھ آ جائے، اور انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ اس کا اسلوب نگارش ایسا ہے کہ صرف خواصی نہ سمجھیں بلکہ عوام بھی اس اسلوب نگارش کو سمجھ لیں۔ مولانا نے اپنی تصنیفات کے ایک بڑے ذخیرے سے اردو کو مالا مال کیا ہے۔ اس میں زیادہ تر وہ مضامین و مقالات ہیں جو انہوں نے اپنے عہد شباب تک لکھے، جو ملک کے مختلف رسالوں اور اخباروں میں اور خود مولانا کے اپنے اخبار و رسائل میں بھی چھپتے رہے۔ ان میں بہت سے مضامین نہایت اہم ہیں، جن میں کچھ علمی ہیں تو کچھ معلوماتی، کچھ تحقیقی ہیں تو کچھ اصلاحی، کچھ میں فکر و فلسفے کی گہرائی ہے تو کچھ میں انشاء کا زور اور اسلوب کی رنگینی ہے تو کچھ خطابت کا نمونہ ہے۔ انہوں نے 1902 سے 1927 تک کوئی 45 مضامین لکھے جو مختلف سائنسی موضوعات پر مشتمل تھے۔ سائنسی موضوعات بھی ایسے کہ چاہے وہ طبیعت ہو، چاہے وہ کیمیا ہو، چاہے حیاتیات ہو، چاہے نباتیات ہو، یہاں تک کہ انہوں نے ارضی سائنس پر بھی مضامین لکھے ہیں۔ دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ، سیاست کے ساتھ ساتھ، مذہب پر بھی ان کا اتنا ہی عبور تھا، اور شاید پہلے شخصیت ہیں پہلی جنہوں نے تفسیر قرآن کیا، قرآن شریف کا اردو میں ترجمہ انہوں نے کیا۔ مولانا مارچ 1916 سے ستمبر 1919 تک رانچی میں نظر بند رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح تذکرہ کے نام سے لکھی، مگر یہ ان کی مکمل سوانح نہیں ہے۔ اسی دوران انہوں نے ترجمان القرآن تالیف کی۔ اس کی 2 جلدیں منظر عام پر آئیں۔ ان 2 جلدوں میں قرآن کریم کے 18 پاروں کی تفسیر اور حواشی ہیں، مگر یہ جتنی بھی ہے اس کا ایک منفرد اسلوب ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن پہ برسوں کام کیا، اور خاص طور سے اگر آپ دیکھیں کہ جو پہلی سورہ ہے، سورہ حمد، اس کی جو تفسیر ان کی ہے، بہت مفصل تفسیر ان کی ہے، اس سے ان کے جو رویہ ہے مذہب کی طرف اور اسلام کی طرف، اس پہ بہت کافی روشنی پڑتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اردو نثر کا بہترین نمونہ ہے، دوسرے یہ ہے کہ اس سے اسلام کی اپنی جو آئیڈینٹی ہے، تشخص ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے اور مذاہب کی طرف ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے رواداری کا رویہ ہے۔ جو پیغام ہے قرآن شریف کا یا جو سیرت کی معنویت ہے وہ یہ ہے، فقط کسی ایک قبیلے کے لیے، کسی ایک فرقے کے لیے، کسی ایک برادری کے لیے نہیں، بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے۔ مولانا بھی اس پیغام کو
اپنے دل نشین جملوں اور اپنی خوبصورت رسیلی نثر کے ذریعے اپنے پڑھنے والے کے دل میں اتار دیتے۔ ترجمان القرآن میں وید کا بھی ذکر ہے، قرآن کا بھی ذکر ہے، کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں، اور اس کو اس کے زاویوں سے اسلام کو سمجھایا گیا ہے ایز اے ریشنل، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اسلام ہے وہ کامن انسان کے لیے ہے، وہ کسی اسکالر کے لیے نہیں ہے، وہ کسی کومنٹیٹر کے لیے نہیں ہے، مفسر کے لیے نہیں ہے، مگر لوگوں نے اتنا کمپلیکیٹ کر دیا ہے اس کو مختلف اسکالرز نے اور مختلف صدیوں میں کہ لوگ جو ہیں وہ دور سے دور تر ہوتے چلے گئے ہیں۔ پہلا جو سورہ حمد میں ہے الحمدللہ رب العالمین، تو رب کا جو ہے یعنی جو پالنے والا، جو ایک خدا کے بارے میں ایک اس کے اوصاف میں اس میں ہے، اس پہ بڑا زور ہے۔ یعنی رب جو ہے وہ اس چیز پہ امتیاز نہیں کرتا ہے کہ کون جو ہے وہ غریب ہے یا کون امیر ہے یا کون جو ہے وہ کس مذہب کا ہے، کس رنگ کا ہے۔ رب العالمین اس پہ بڑا زور ہے، اور اس کی جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے وہ واقعی ایک طرح سے مشعل راہ لوگوں کے لیے ثابت ہو سکتی ہے۔ صرف ترجمان القرآن کی جو تحریریں ہیں وہ ان کو ادبی شاہکار میں شمار کرنے کے لیے ہمیں مجبور کرتی ہیں۔ جہاں جہاں تفسیر کے ذیل میں جہاں جہاں ان کا بیانیہ اسلوب شامل ہوتا ہے، وہاں لگتا ہے کہ مولانا کا قلم جو ہے وہ ایک فیل بے زنجیر کی طرح سے یا ایک رواں دریا ہے جو آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور اتنے خوبصورت جملے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مذہبی کتاب ہے، صحیفہ آسمانی ہے، اس میں اسلوب و انشاء کی گنجائش نہیں تھی، لیکن مولانا نے، اور میرا یہ خیال ہے کہ تمام مفسرین کی تفسیروں میں، اور مولانا آزاد کی جو تفسیر ہے اس کی انفرادیت یہ ہے کہ مولانا نے اس کو ادبی اسلوب اور آہنگ سے بھی ہم روشناس کیا ہے۔ مولانا کے یہاں ہمارے زمانے میں قرآن کے مطالعے کی نہج کیا ہونی چاہیے، اور قرآن کی احکامات کو، قرآن کے مفاہیم کو، قرآن کے مطالب کو ہم اپنے قاری تک کس طرح پہنچائیں، اور اس میں صرف مسلمان قاری نہیں ہے، یہ خیال رکھیے گا، وہ دوسروں کو بھی وہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو صرف سورہ فاتحہ جو ہے، جو قرآن کی ظاہری بات ہے کہ پہلی سورت ہے، اور پورا قرآن جو کہ اس کے جواب میں ہے، جو کچھ ہم نے سورہ فاتحہ میں بندہ عرض کرتا ہے، بقیہ پورا قرآن اسی کا جواب ہے، چونکہ بندہ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت دے، اور سیدھا راستہ بھی جو ہے وہ جس پہ چلنے والے تیرے انعام کے مستحق قرار پائے، نہ کہ وہ جن پر تیری پھٹکار ہوئی یا جو ضالین میں شمار کیے گئے۔ پورا قرآن اس کا جواب ہے۔ مولانا جو ہیں انہوں نے اسی لیے، یہ غیر معمولی بات ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پورے ایک والیوم میں لکھی، چونکہ وہ اس کو انسانیت کے ایک کا جو رشتہ انسلاک ہے، رشتہ اتحاد ہے، اور رشتہ اخوت و مساوات ہے، اور اس کا رب بندے سے رب کا جو تعلق ہے، رب کی کبریائی جو ہے، بندے کا عجز جو ہے، ان سب کو وہ بڑی خوبصورتی سے اس کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اور وہی بات جو کہ کہی گئی کہ وحدت الہ، وحدت آدم اور وحدت دین، کہ جو ان کا پورا کی تھیوری ہے اور جو بالکل صحیح ہے قرآن کے مطابق، اس کو پیش کرتے ہیں۔ مولانا آزاد کی ایک کتاب آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی ہے، جو وفات کے بعد سن 1958 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب مولانا ابوالکلام آزاد نے 1921 میں علی پور سینٹرل جیل میں مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی کو بول کر لکھوائی تھی۔ مولانا کی 2 کتابیں اور ہیں، غبار خاطر اور انڈیا ونس فریڈم۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ مولانا نے اس کا نام تو رکھا ہے انڈیا ونس فریڈم، یعنی ہندوستان نے آزادی جیتی، لیکن دراصل وہ ہندوستان کی فتح سے زیادہ ایک کہنا چاہیے قومی اقدار کی یا مشترکہ اقدار کی شکست کی کہانی بھی سناتی ہے۔ یعنی کس طریقے سے ایک قوم جو متحد تھی،
جس کا ایتھوس ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کسی تفریق کے بغیر، رنگ، نسل، مذہب، کسی طرح کی تفریق نہیں تھی، ایک تھا، وہ کس طرح پارا پارا ہو گئی. اور مولانا نے وہ کتاب ایک بہت ہی اداسی کے عالم میں، یعنی گویا کہ ایک بہت ہی ملال کی کیفیت کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے. کبھی کبھی تو اس کا ترجمہ کرتے وقت مجھے خیال آتا تھا کہ مولانا نے شاید اپنے آنسو روک کر کے یہ حصے ڈکٹیٹ کروائے ہوں گے ہمایوں کبیر کو. ظاہر ہے کہ وہ ڈکٹیشن دیتے تھے، ہمایوں کبیر لکھتے تھے، بعد مولانا اس پر نظر ثانی کرتے تھے اور وہ کتاب پھر دے دی جاتی تھی کمپوز کرنے کے لیے. غبار خاطر قلعہ احمد نگر جیل کی 3 سال کی تنہائی کی یادگار ہے جو خط کی حیثیت میں لکھی گئی ہے. میری دادی مجھ سے اور میرے بھائی سے جو مجھ سے عمر میں بڑے تھے وہ کہتی تھی کہ ڈاکیا آئے تو اس کا انتظار کرنا، مجھے خط آئے تو دینا. وہ خط ان کے بھائی کا خط ہوتا تھا جو جیل سے وہ لکھتے تھے. شروع میں تو خط لکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، بعد میں خط و کتابت کی اجازت ملی نظر بندی جب ان کو احمد نگر جیل سے. چونکہ ملک میں تو یہ کہا گیا تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے، ہمارے گھر میں بھی شروع ہماری دادی یہ سمجھتی تھی کہ ان کو کالے پانی بھیج دیا گیا ہے. بعد میں جب خط آئے اور خبر ملی کہ یہ احمد نگر جیل میں ہے، تو جو خط آتا تھا اس پہ ایک لال رنگ کا نشان ہوتا تھا لفافے پہ، وہ سینسر ہو کے آتے تھے. موضوع کے اعتبار سے غبار خاطر ادب، تاریخ اور ثقافت کا خوبصورت امتزاج ہے. غبار خاطر کا جو اسلوب ہے صرف خطوط تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ اس میں انشائیے بھی شامل ہیں اور مقالے بھی شامل ہیں. کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ غبار خاطر کو ہم خطوط کہیں یا انشائیوں کا مجموعہ کہیں یا مقالات کا مجموعہ کہیں. بعض ہمارے ناقدوں نے ان کی جز بندی بھی کی ہے یا حلقہ بندی بھی کی ہے کہ کچھ خطوط کو انہوں نے خالصتاً مکتوبات کے ذیل میں شامل کیا ہے، کچھ مقالے ان کے مقالات کی صورت میں ہیں، کچھ خطوط ان کی انشا پردازی کے بہترین نمونے ہیں. اس کے علاوہ مولانا آزاد کے خطوط کے کئی مجموعے شائع ہو گئے ہیں. یہ تمام خطوط سیدھی سادی زبان میں لکھے گئے ہیں. ان میں اختصار و جامعیت بھی ہے اور بے تکلفی و بے ساختگی بھی، اور یہ وہ خطوط ہیں جو اپنے مکتوب علیہ تک پہنچے. مولانا کے خطوط جو میرے والد کے نام ہیں وہ اکثر و بیشتر چھپ چکے ہیں، اور ایسی کتاب میں چھپے ہیں جس کا نام تھا اتالیق خطوط نویسی. اس میں اس زمانے کے اکابر کے خطوط تھے، اس میں مولانا کے خط بھی ہیں. لیکن مولانا کے خطوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جو کچھ رائے انہوں نے یعنی پچھلی صدی کے بالکل ابتدا میں تھی وہ مرتے دم تک اس کو بھلایا نہیں، اسی پر قائم رہے اور نہایت مستقل مزاجی سے قائم رہے. مولانا آزاد ایک بہترین مقرر بھی تھے. انہوں نے اپنی تقریروں اور خطبات کے ذریعے قوم کو بیدار کیا. ان کے خطبات بہت مؤثر ہوتے تھے، ان میں بڑا جوش اور ولولہ ہوتا تھا. یہ تمام خطبات مرتب ہو کر شائع ہو گئے ہیں. مولانا کو قومی و سیاسی امور نے پوری طرح جکڑ رکھا تھا، جن کی وجہ سے روز روز کا سفر درپیش رہتا تھا. پھر ان کے اخبارات بھی تھے جن کی فکر ان کو ستاتی رہتی تھی. ان سب کے باوجود انہوں نے اردو ادب کی جھولی میں جو نوادرات ڈال دیے ہیں، اردو ادب کا تاریخ نگار کبھی ان سے صرف نظر نہیں کر سکتا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں مولانا کی رائٹنگ کے متعلق عالم ہوں، لیکن یہ مان کے چلتا ہوں کہ میں نے مولانا کی رائٹنگ سے بہت کچھ سیکھا ہے. بطور ہندوستان کے انفارمیشن منسٹر کی میں نے الحال کی پوری تاریخ پڑھی تھی، اور الحال نے کیا رستہ دکھایا. آج اردو والے اور وہ لوگ جو اردو والے نہیں ہیں وہ بھی اگر مولانا کی باتیں پڑھیں یا سنیں تو ان کو اپنا فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن ان کی قوم کا فائدہ بھی ہوگا. جو بھی ان کے رائٹنگز ہیں اور ان کی جو سپیچز ہیں، اگر اس کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وہ سب ہی ایک طرح سے کلاسکس ہیں اردو پروز کے. احمد سعید ملی آبادی مولانا کی تحریروں کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کے انشاء پر
मिस्री आलिम सैयद रशीद रजा और उनके रिसाले अल मनार की छाप गहरी थी, जो मौलाना के मुताले में शुरू से था। मौलाना की फिक्र पर कुछ असर जमालुद्दीन अफगानी और मिस्री आलिम शेख उब्दा का था। मौलाना आज़ाद की हमा जहत शख्सियत का एक पहलू उनकी सियासत से दिलचस्पी भी थी। वो अपने वक्त की सियासत के बड़े नब्बास थे। इस पर उनकी जहानत और खताबत एक और ताज़ियाना साबित हुई। मौलाना आज़ाद ने जिस वक्त हिंदुस्तानी सियासत में दिलचस्पी लेनी शुरू की, उस वक्त उनकी उम्र बमुश्किल 16-17 साल थी। मौलाना ने एक तवील तहरीरी बयान दिया था, मैं मुसलसल 12 साल से अपनी कौम और मुल्क को आज़ादी और हक तलबी की तालीम दे रहा हूँ। मेरी 18 बरस की उम्र थी जब मैंने इस राह में तहरीर और तकरीर शुरू की। 1400 साल की इस्लाम की रिवायात मेरा एक अहम विरसा है। वहीं एक और भी एहसास है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और इस अजीम हिंदुस्तान को बनाने में मेरा भी हिस्सा है, और मैं अपने इस हक से कभी भी दस्तबरदार होने को तैयार नहीं हूँ। तो ये बात उन्होंने शुरू से ही सोची थी। वो ये समझते थे और मानते थे कि मुसलमान इस हिंदुस्तान का एक अहम हिस्सा है, हिंदुस्तान के बनाने में उनका भी हिस्सा है, और आज़ादी की लड़ाई में अगर वो अलहदा रहेंगे, अपने को अलग महसूस करेंगे, तो आइंदा इसका असर अच्छा नहीं पड़ेगा। उस ज़माने के मसाइल की पेचीदगियों को समझते थे और उनकी गहराई में जाकर जिस तरह से इंतहाई तदब्बर और दानिश से बात करते थे, वो उन्हीं का हिस्सा था। यही वजह है कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू और जितने दूसरे उस ज़माने के रहनुमा थे, वो सब उनकी राय का और उनकी राय की इसाबत का इंतहाई एहतराम करते थे। 1921 में गिरफ्तारी के बाद 11 जनवरी 1922 को अदालत में पेशी पर मौलाना ने जज के सामने एक तवील तहरीरी बयान दिया था, जो बाद में कौल फैसल के नाम से किताबी शक्ल में शाया हुआ। मौलाना आज़ाद के जहन में मुत्तहिदा कौमियत का तस्वुर भी बहुत वाज़ेह था। उन्होंने ये अच्छी तरह समझ लिया था कि बरतानवी हुकूमत अपने ज़ाती मफाद के लिए मुनज़्ज़म तौर पर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा कर रही है। उस समय ब्रिटिश के खिलाफ जो अलग अलग ट्रेंड्स थे मुक्ति संघर्ष में, मौलाना आज़ाद सबसे प्रगतिशील ट्रेंड के साथ अपने को जोड़े। उस समय जो एक कोशिश थी ब्रिटिश साम्राज्यवाद की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उसमें मौलाना आज़ाद जी एक प्रतीक के रूप में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम पर, देश की यूनिटी के नाम पर, जनता की यूनिटी के नाम पर वो खड़े हुए। उन्होंने कौमी इत्तेहाद के लिए पूरी जिंदगी जिद्दोजहद की और दूसरों को भी इसकी तरगीब दी। वो जानते थे कि आज़ादी की राह का ये सबसे बड़ा रोड़ा है, लिहाजा उन्होंने हिंदुस्तान की मुत्तहिदा कौमियत को कायम रखने और फ़रोग़ देने के लिए अपनी तमाम तर ज़हनी, इल्मी और इस्तिदलाली सलाहियतें सर्फ कर दीं। 1921 की आगरा सूबाई खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अपने खुतबे सदारत में कहा, हिंदुस्तान की निजात के लिए हिंदुस्तान में मुसलमानों के बेहतरीन फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ज़रूरी है। ये मेरा अक़ीदा है, जिसका ऐलान 1912 के अल हिलाल के पहले नंबर में कर चुका हूँ। हिंदुस्तान के मुसलमानों का फ़र्ज़ शरई है कि हिंदुस्तान के हिंदुओं की कामिल इकाई के साथ पैमाने मोहब्बत बांध लें और उनके साथ मिलकर एक नेशन हो जाएं। मुसलमानों को जिस तरह से मौलाना आज़ाद ने जिद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने के लिए आमादा किया, वो अंदाज़ उनका जज्बाती तो था, लिखने का अंदाज़ जज्बाती था, मगर उसके पीछे फ़िक्र भी थी। इसलिए कि एक जगह उन्होंने लिखा है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि अगर आसमान से कोई फ़रिश्ता उतरे और कुतुब मीनार की बुलंदियों पर चढ़ करके ये ऐलान करे कि हम आज़ादी तो तुम्हें देंगे मगर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बरकरार नहीं रहेगा, तो मैं उससे ये कहूँगा
کہ مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے ہندو مسلم اتحاد چاہیے، اس لیے کہ ہندو مسلم اتحاد اگر باقی نہیں رہا تو پھر انسانیت کا نقصان ہے، اور آزادی تو اگر 1 سال میں نہیں 2 سال میں نہیں کچھ دنوں کے بعد بہرحال آ جائے گی۔ تو بڑا سوچا سمجھا ہوا انداز مولانا آزاد کا آزادی کے بارے میں تھا۔ ایسے وقت میں جب 2 قومی نظریہ کا بول بالا تھا، مولانا آزاد نے جو بات کہی اور ان کی دلی کی جو تقریر ہے جو آزادی کے بعد انہوں نے دی، اس کو پڑھنا چاہیے لوگوں کو۔ ابوالکلام آزاد مشترکہ تہذیب کے رسیا تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلم 2 مختلف قومیں بن کے سامنے آئیں، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی قوم کی ترقی میں ایک اپنا اہم حصہ ادا کریں۔ ورلڈ کلچر کے لیے، انٹر فیتھ کنکارڈ اور ہارمنی کے لیے، آپسی یگانگی اور بھائی چارگی کے لیے ان کی معنویت ہمیشہ رہے گی۔ جس طرح سے گاندھی جی کی معنویت ہے، سردار پٹیل اور نہرو کی معنویت ہے، نیلسن مانڈیلا کی معنویت ہے، مارٹن لوتھر کنگ کی معنویت ہے، اسی طرح سے ورلڈ لیول پہ مولانا آزاد کی بھی معنویت رہے گی۔ سن 1916 میں برطانوی حکومت نے ڈیفینس آف انڈیا رولز کے تحت مولانا آزاد کو کلکتہ بدر کر دیا۔ پنجاب، دہلی، یو پی اور بمبئی کے صوبوں نے اپنے یہاں مولانا کے داخلے پر پہلے ہی پابندی لگا رکھی تھی۔ چنانچہ مولانا بہار گئے اور رانچی میں قیام کیا۔ کچھ دنوں بعد انہیں وہیں نظر بند کر دیا گیا۔ گاندھی جی سے مولانا کی پہلی ملاقات جنوری 1920 میں دہلی میں حکیم اجمل خان کے مکان پر ہوئی۔ مولانا کی رانچی نظر بندی کے زمانے میں گاندھی جی رانچی آئے تو ان سے ملنا چاہتے تھے، مگر گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی۔ 1920 میں خلافت تحریک کا آغاز ہوا، جس میں مولانا آزاد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گاندھی جی، لوکمانیہ تلک اور دوسرے کانگریسی رہنماؤں نے نہ صرف اس تحریک کی تائید کی بلکہ تحریک میں شامل بھی ہوئے۔ اسی زمانے میں گاندھی جی نے عدم تعاون کی تحریک شروع کی تو بقول مولانا آزاد اس قسم کے خیالات وہ پہلے ہی الہلال کے بعض مضامین میں پیش کر چکے تھے۔ برطانوی گورنمنٹ نے نمک قانون نافذ کیا تو 1930 میں کانگریس نے ستیہ گرہ شروع کی۔ پھر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس بار مولانا کو 1.5 سال کے لیے میرٹھ جیل میں رکھا گیا۔ سن 1938 میں مولانا کو کانگریس کی صدارت پیش کی گئی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ 1939 میں دوبارہ گاندھی جی نے زور ڈالا تو مولانا تیار ہو گئے اور 7 سال تک کانگریس کے صدر رہے۔ اس وقت پوری دنیا کے حالات بہت خراب تھے۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ برطانیہ بھی جنگ میں ملوث تھا، اس لیے جنگ کے اثرات ہندوستان کی اندرونی سیاست پر بھی پڑ رہے تھے۔ کانگریس پارٹی نے جنگ میں ہندوستانی عوام کے تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 1941 میں دوسرے لیڈروں کے ساتھ مولانا کو بھی الہ آباد میں پھر گرفتار کر لیا گیا۔ 1942 میں کرپس مشن ہندوستانی لیڈروں سے بات کرنے کے لیے آیا، مگر آزادی دینے کی تجویز اس نے منظور نہیں کی اور یہ بات چیت ناکام ہو گئی۔ 8 اگست 1942 کو گاندھی جی کی تجویز ہندوستان چھوڑو کانگریس ورکنگ کمیٹی نے منظور کر لی۔ چنانچہ کانگریس کے تمام بڑے لیڈروں کے ساتھ مولانا کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس بار وہ 15 جون 1945 تک قید فرنگ میں قلعہ احمد نگر اور بانکوڑا جیل میں رہے۔ 1946 میں کانگریس پارٹی کے صدر کے لیے انتخاب ہوا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ سردار پٹیل صدر بنے، کچھ کا خیال تھا کہ صدارت مولانا کے ہی پاس رہے، لیکن مولانا اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور جواہر لال نہرو کا نام پیش کیا، جسے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ مولانا 1939 سے 7 جولائی 1946 تک کانگریس پارٹی کے صدر رہے۔
مولانا 37 سال کی عمر میں صدر بنے تھے کانگریس کے، سب سے کم عمر صدر تھے، اور 7 سال تک وہ صدر رہے۔ ان کے زمانے میں بڑے انقلاب آئے، کوئٹ انڈیا موومنٹ ہوا اور یہ ہوا، بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ تو مولانا آزاد ایک، میں نے جیسا عرض کیا کہ ایک نابغہ روزگار شخصیت تھی ان کی۔ جس موقع پر وہ کانگریس پارٹی کے صدر تھے وہ بڑا کروشل زمانہ تھا، اسی کے ساتھ پھر کیبنٹ مشن اور دوسری چیزیں ہو گئی اور انگریزوں کے ساتھ بات ہو گئی، اور جو سنجیدگی ہوتی ہے اور دولت ہوتی ہے شکشا کی، اس میں وہ بہت بڑے آدمی تھے، اسی لیے انگریزوں کو بڑا اثر پڑ گیا مولانا کی شخصیت کا۔ مہاتما تو تھے ہی، لیکن یہ لوگ بہت بڑے لوگ تھے جنہوں نے جیل کی یاترا بہت کی تھی، جنہوں نے قربان کیا تھا۔ مولانا کی کوئی پراپرٹی نہیں رہی، تو ایسے لوگ کہاں پیدا ہوں گے؟ حب الوطنی کا جذبہ، ملک کو آزاد کرنے کا جذبہ، پارٹی کے سب سے بڑے عہدے پر رہ کر بھی اپنی جو مذہبی کتاب ہے سب سے ہمارے قرآن کریم کی، اس کا ترجمہ کرنا اور اردو اخبار کا ایڈیٹر بھی ہونا، یہ تمام چیزیں ایک انسان میں ہونا اور پانا بڑا ناممکن ہے، اور اسی لیے وہ ابوالکلام آزاد ہے، کوئی دوسرا ابوالکلام آزاد نہیں بن پایا۔ مولانا آزاد نے ابتدا میں ہی اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ سماج کی مثبت تعمیر کے لیے لوگوں تک وہ سچ پہنچانا چاہیے جس کا جاننا ان کے لیے ضروری ہے، اور کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ عوام سے رابطہ قائم نہیں کرتی، اور عوام سے رابطہ قائم کرنے کے لیے اخبار سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی میں کم و بیش 1 درجن اخبار و رسائل ایڈٹ کیے۔ جب بھی نظام میں تبدیلی لانا ہو، معاشرے میں تبدیلی لانا ہو، ایک بہت بڑے انقلاب کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں، تو یہ صرف خبروں کے ذریعے ممکن نہیں ہے، اور یہی ثابت کیا تھا آزادی سے قبل جنگ آزادی کے دوران مولانا آزاد کی صحافت نے۔ الہلال کا ذکر کریں یا البلاغ کا ذکر کریں، ان کے اداریے یہ اتنے اہمیت کے حامل ہوتے تھے کہ انگریز حکومت خوفزدہ تھی ان سے۔ مولانا کی صحافت کے مجموعی جائزے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صحافت کا ایسا سنجیدہ اور مفید استعمال کرنا چاہتے تھے جیسا سر سید نے کیا تھا۔ لسان الصدق کے پہلے شمارے میں اس کے اجرا کے جو مقاصد مولانا نے بیان کیے ہیں، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ صحافت کی حدود و امکانات سے پوری طرح واقف تھے۔ لسان الصدق کے پہلے شمارے کے پہلے صفحے پر رسالے کے مقاصد یوں بیان کیے گئے تھے: سوشل ریفارم، مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح، اردو کی ترقی یعنی اردو کے علمی و ادبی دائرے کو وسعت دینا، بنگال میں علمی مذاق کی اشاعت، اور اردو کتابوں پر منصفانہ تبصرے۔ 1.5 سال کی مدت میں اس کے 10 شمارے نکلے، کیونکہ یہ ہر ماہ پابندی سے نہیں نکل سکا۔ مولانا کو بار بار درپیش سفر کی وجہ سے یہ پرچہ مئی 1905 سے آگے نہ بڑھ سکا۔ عراق سے واپسی پر مولانا کی ملاقات شبلی سے ہوئی۔ خط و کتابت تو پہلے سے تھی، مگر ملاقات پہلی بار ہوئی۔ شبلی مولانا کے علمی ذوق سے کافی متاثر ہوئے۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں: تمہارا ذہن اور دماغ عجائبی روزگار میں سے ہے، تمہیں تو کسی علمی نمائش گاہ میں بطور عجوبے کے پیش کرنا چاہیے۔ اس وقت شبلی لکھنؤ سے الندوہ نکالتے تھے۔ مولانا آزاد کو اس کی ادارت کی پیشکش کی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ 8 ماہ تک اس کی ادارت کا کام انجام دیتے رہے۔ امرتسر سے نکلنے والا اخبار وکیل اس وقت کے اردو اخبارات میں متین، سنجیدہ اور قومی مسائل پر نظر رکھنے والا صاحب رائے اخبار تسلیم کیا جاتا تھا۔ وکیل کے مالک شیخ غلام محمد نے مولانا کو اس کی ادارت کی پیشکش کر دی۔ مولانا کی محنت سے جلد ہی اخبار کی اشاعت 1.5 گنا ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ کئی اخباروں میں کام کر چکے تھے، بے حد جوانی بلکہ لڑکپن کی عمر میں
कितने ही अखबार थे, उन्होंने अपना भी एक वो जो क्या गुलदस्ता एक नज़मों का अखबार निकाला था। तो उसके बाद वकील में शायद उन्होंने 6 साल काटे। बदकिस्मती से हमारे पास वो मज़ामीन कम से कम मुझे नहीं मिले जो वकील में वो लिखते रहे। वकील में उनको दोबारा बुलाया गया था। खैर उसके साथ ही वो 6 साल तक प्लानिंग करते रहे कि मैं अपना अखबार निकालूं, और उसका नतीजा अल हिलाल। अखबार के मकासद 2 थे, एक तो अंग्रेज़ों की भरपूर मुखालिफत की जाए और दूसरा हिंदू मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पैदा किया जाए। ये मिशन को उन्होंने ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अंजाम दिया। अल हिलाल जारी हुआ तो कौमी खिदमत का जज्बा रखने वाले एक रईस ने एक चेक मौलाना को भेजा और लिखा कि आइंदा भी अल हिलाल को जारी रखने के लिए इतनी ही रकम का चेक भेजता रहूँगा। मौलाना ने इसके जवाब में लिखा, हमारे अकीदे में तो जो अखबार अपनी कीमत के सिवा किसी इंसान या जमात से कोई और रकम लेना जायज़ रखता है वो अखबार नहीं बल्कि इस फन के लिए एक धब्बा और सरासर आर है। इससे पहले उर्दू अखबारात बातस्वीर नहीं होते थे। टाइप में निकालने का फैसला भी उन्होंने इसलिए किया होगा ताकि तस्वीरें मवाद के साथ फिट हो जाएं। उन्होंने अपने इस अखबार में खबरों के अलावा मजहब, सियासत, नफ्सियात, माशियात, इमरानियात, जोग्राफिया, तारीख, सवानही अदब और हालात हाजरा पर मेयारी मज़ामीन एक साथ शाया किए। अल हिलाल का एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में, क्योंकि उसने कलकत्ते से लेकर पेशावर तक एक आग लगा दी थी लोगों के अंदर में। और क्या हिंदू और क्या मुसलमान सब लोग अल हिलाल की तहरीरों को जो नहीं समझ सकते थे वो पढ़ सकते थे, तो दूसरों से पढ़वा के सुना करते थे। अल हिलाल की मकबूलियत और रोज बरोज इसके बढ़ते बागियाना अनासिर से खाइफ बरतानवी गवर्नमेंट ने सितंबर 1913 में इससे 2000 की जमानत तलब कर ली। मौलाना ने 2000 की जमानत जमा करा दी, मगर अखबार की पॉलिसी जूं की तूं बरकरार रही तो 2000 की जमानत जब्त करके 10,000 की जमानत तलब की। ये जमानत भी बहुत जल्द जब्त कर ली गई। जब इससे भी मौलाना ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली तो गवर्नमेंट ने अल हिलाल प्रेस जब्त कर लिया। कुछ अरसे बाद मौलाना ने अल बलाग प्रेस कायम किया और अल हिलाल को वो अल बलाग के नाम से निकालने लगे। कुछ दिनों बाद हुकूमत बंगाल ने उन्हें बंगाल की हुदूद से निकल जाने का हुक्म जारी कर दिया। बंगाल से निकलकर वो रांची के मुजाफात के एक गांव में मुकीम हुए। 3 महीने बाद उनको वहीं नजरबंद कर दिया जहां से वो 1919 में रिहा हुए। ऐसी सूरत में अल बलाग भी जारी न रह सका। जून 1927 से उन्होंने अल हिलाल फिर शुरू किया जो 6 माह तक ही चल सका। अल हिलाल के तसलसल से ना निकलने की एक बड़ी वजह मौलाना का अमली सियासत में सरगर्म होना और बार बार की नज़रबंदी और गिरफ्तारी थी। हिंदुस्तानी सियासत में एक ऐसा मोड़ आया कि तमाम पार्टियां इंटरिम गवर्नमेंट बनाने पर मुत्तफिक हो गई। इंटरिम गवर्नमेंट का क़याम अमल में भी आ गया, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान खलीज बढ़ती गई, जिसके नतीजे में मुल्क तकसीम हो गया। मौलाना आज़ाद आखिर वक्त तक तकसीम के खिलाफ लड़ते रहे। जिस हिंदुस्तान ने दुनिया को अमन और इंसानियत का ये सबसे बड़ा इंसान दिया है, खुद उसी हिंदुस्तान में अमन और इंसानियत को किस तरह खाक खून में मिलाया जा रहा है। पंजाब में 5 दरिया ठंडे पानी के हज़ारों बरस से बह रहे थे, अब एक छठा दरिया इंसान के गर्म गर्म खून का भी बहने लगा है। पानी के दरियाओं पर हमने ईंट, पत्थर और लोहे के पुल बनाए थे। इस छठे दरिया का पुल अब इंसानों की लाशों से चुना जा रहा है। आज से 600 बरस पहले जब तातारियों ने मुल्तान पर हमला किया था तो अमीर खुसरो ने कहा था, पंजाब दीगर अंदर मुल्तान आमद पदीर, यानी मुल्तान में पानी के 5 दरियाओं के साथ खून के 5 दरिया भी बहने लगे। उस वक्त ये शायराना मुबालगा था, मगर आज हकीकत है। इसी दिल्ली में जिसकी एक इमारत के अंदर बैठा हुआ मैं आपके कानों तक अपनी ये आवाज़ पहुंचा रहा हूं। 2 हफ्ते तक जो कुछ होता रहा है उसकी याद हर बागैरत हिंदुस्तान के दिल को जख्मों से चूर कर देती। पार्टीशन तो जिन लोगों ने की
उनको कुछ मिला नहीं। जो मौलाना की बात सुनते रहे, उनके पीछे चले, वो आज हिंदुस्तान को बनाने में और हिंदुस्तान के बनने में अपना हिस्सा महसूस करते हैं। मुल्क तकसीम हो गया, लेकिन मौलाना तकसीम के ख़िलाफ़ थे और उन्होंने कहा था मुल्क को ही नहीं नुकसान होगा तकसीम से, मुसलमानों को नुकसान होगा। जिन लोगों ने उनकी बात को नहीं माना, उनको बहुत अफसोस है आज भी। जैसे मौलाना की वो तारीख़ी तकरीर जो आज़ादी के बाद उन्होंने जामा मस्जिद में की थी, और उन्होंने यही कहा था कि तुमने मेरे हाथ काट दिए, तुमने मेरी ज़ुबान काट दी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और मेरे ख्याल में वो लोग जो उनकी बात नहीं सुनते थे, उनको आज अफसोस हो। उनसे पूछा गया जब पार्टीशन हुआ कि आपको खुशी नहीं है कि स्वराज मिला है? बोले खुशी है, लेकिन अगर मेरे सामने दो बातें रखी जाएं कि आपको स्वराज ज़्यादा प्यारा है या पार्टीशन नहीं होना चाहिए था, हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए था, तो उन्होंने बोला कि मैं कहता कि हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए था, स्वराज तो हमें मिल ही जाता। तो इतनी उनकी दूरदृष्टि थी। ऐसे इंसान को मैं समझता हूँ कि हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके ख़यालात के बारे में सोचना चाहिए, और अगर हिंदुस्तान उनके विचारों को सामने रखते हुए आगे बढ़ेगा तो तभी हिंदुस्तान एक ताकतवर और सेक्युलर देश बन सकता है। इंटरिम गवर्नमेंट में गांधी जी के इसरार पर मौलाना ने वजीर तालीम का ओहदा कबूल कर लिया था। जो जगह आज हमने दुनिया के नक्शे में हासिल की है, उसको कामयाबी के साथ कायम रखें और कामयाबी के साथ आगे कदम उठाएं। तो हमें चाहिए कि मर्दानावार उन आजमाइशों का मुकाबला करें, और आज हम मुल्क की जिस आज़ादी की यादगार मना रहे हैं उसको हंसते हुए चेहरों से मनाएं, अगरचे हमारे दिलों में पिछले गमों के कितने ही असरात बाकी। आज़ादी के बाद मौलाना को वजीर तालीम बनाया गया और आखिर तक वो इसी ओहदे पर फाइज रहे। स्कूल और कॉलेज हमें इल्म का घर नहीं देते, इल्म के घर के दरवाजे पर खड़ा कर देते, लेकिन इल्म का घर कहाँ है? वो दरअसल कुतुबखाना। कुतुबखाने से मकसूद यह है, कुतुबखाने के सर्विस से मकसूद यह है कि एक मुल्क को उसकी हालत और ज़रूरत के मुताबिक और किताबों के जो पढ़ने वाले हैं उनकी हालत के मुताबिक जिस तरह का लिटरेचर, जिस तरह की किताबें चाहिए, उन किताबों का इंतज़ाम करे और फिर कोशिश करे कि वो किताबें ज़्यादा से ज़्यादा हाथों में पहुंच जाए। मौलाना आज़ाद का तालीम के बारे में एक ख़ास नज़रिया था। वो चाहते थे कि ज़ात पात, ऊंच नीच और जिन्स की तफरीक के बग़ैर आला मेयार की तालीम सबको मैसर हो। मौलाना को बुनियादी तालीम से जो शगफ़ था, गांधी जी का जो तालीम का तसव्वुर, तालीम में किसी तरह के तासुब के बग़ैर, अज़बियत के बग़ैर, किसी तरह की खानाबंदी के बग़ैर जो एक मरबूत खाका हमें तालीम का बताना, इस पर जो ज़ोर था। तालीम में फ़नून की तालीम की जो अहमियत होनी चाहिए, इंसानी उलूम की जो अहमियत होनी चाहिए, अदबियात है, फ़लसफ़ा है, नफ्सियात है, इनकी जो अहमियत होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मौलाना ने कायम की। तो उस पर हमें बहरहाल मेरा ख्याल है कि अब भी कायम रहना चाहिए। जो IITs की स्थापना हुई, चाहे वो IIT खड़गपुर हो, IIT मुंबई हो, IIT चेन्नई हो, वो सब उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। UGC का गठन जो हुआ वो भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। जो बुनियादी तौर पे जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस थी उनके कार्यकाल में हुआ, और उनका जो उपलब्धियां हैं वो आज हमें दिख रही हैं। ज़ाहिर है आज अगर हिंदुस्तान में से इतने बड़े बड़े लोग, बच्चे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर दूसरे ममालिक को जा रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ का अगर क़याम यहाँ पर हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, तो ये तमाम की तमाम देन है मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की। उन्होंने जो सकाफ़ती इदारे कायम किए उनमें संगीत नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी 1954 और ललित कला अकादमी 1954 अहम है। इसके अलावा उन्होंने इन 3 अकादमियों से पहले इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन को भी 1950 में कायम किया था।
وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا کلچر جو ہے دوسرے ملکوں میں جائے، تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے یہاں پر ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایجوکیشن کا وہ رکھا کہ باہر کے اسٹوڈنٹس آ کر یہاں پر تعلیم حاصل کریں، یہاں کے کلچر سے انٹروڈیوس ہوں اور یہاں کے لوگ باہر جائیں۔ سینٹرل ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے تجویز کیا کہ سینٹر اور اسٹیٹ دونوں سطح پر سرکار کو تعلیمی نظام میں تبدیلی لانی چاہیے جس میں یونیورسٹیاں بھی شامل ہوں۔ انہوں نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سن 1956 میں پارلیمنٹ ایکٹ کے ذریعے قائم کیا تاکہ ملک کی تمام یونیورسٹیوں میں معیاری تعلیم کے لیے فنڈ تقسیم کیے جائیں۔ مولانا آزاد ایک صحافی، مجاہد آزادی، بلند پایہ ادیب اور وزیر تعلیم کی حیثیت سے زندگی گزار کر 22 فروری سن 1958 کو دہلی میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انتقال کے وقت مولانا کی عمر سرکاری ریکارڈ سے 69 سال 6 ماہ تھی۔ 11 نومبر سن 1959 کو جواہر لال نہرو نے پہلا مولانا آزاد میموریل لیکچر دیتے ہوئے کہا تھا، مولانا ایک عظیم مذہبی دانشور تھے، صحافی، ادیب، شاعر، فلسفر اور ان سب سے زیادہ ایک عظیم سیاسی رہنما تھے۔ آزادی کی جد و جہد میں ان کی خدمات اور قربانیاں کبھی نہیں بھلائی جا سکتی، اور نہ ہی ان کے ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کی لاسانی خدمات کو کبھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ छा